کیا آپ جانتے ہیں مکہ میں پیدا ہونے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی خلافت امیہ کی نیو رکھی تھی۔ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ قبیلے کے سردار حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے۔ ان کے دوارا استھاپت کی گئی خلافت امیہ نے تقریباً 90 سال تک آدھی دنیا پر راج کیا۔ خلافت امیہ چھیتر پھل کے حساب سے پوری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے، جو کہ 1,50,00,000 ورگ کلومیٹر میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے اور قریبی صحابیوں میں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا کے ایک ماتر ایسے صحابی تھے جب قرآن اترتا تھا تو سب سے پہلے اپنی قلم سے اس کو لکھتے تھے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اسلامی اتہاس میں مسجد پر مینار سب سے پہلے امیر معاویہ نے ہی بنوایا تھا۔ ان کے دور میں بنائی گئی بصرہ کی جامع مسجد پر ہی پہلی بار مینار تعمیر کرایا گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہی بصرہ، کوفہ اور بسطام میں پکی مسجدوں کا نرمان کرایا گیا تھا۔ امید سلطنت میں سب سے زیادہ پرسدھی 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے سسر سلیمان بن عبدالملک کے دور میں مدینہ کے گورنر تھے۔ ان کے سسر نے جب ان کو خلافت سونپی تو خلیفہ بنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کے سارے گہنے سرکاری خزانے میں یہ کہہ کر جمع کر دیے تھے کہ ان کو تیرے باپ نے اپنے شاسن کال میں سرکاری پیسوں سے بنوایا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوری دنیا کے ایک ماتر ایسے شاسک تھے جن کی سلطنت میں کوئی بھی انسان زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ان کے 2.5 سال کے شاسن کال میں امید سلطنت میں غریبی کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت میں غریبی کو مٹانے کے لیے اپنی ساری دولت دان کر دی۔ ولید بن عبدالملک کے دور میں بنائی گئی دمشق کی جامع مسجد میں سونے کی زنجیروں سے لٹکی ہوئی کینڈلوں کو بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سرکاری خزانے میں جمع کرنا چاہتے تھے، لیکن اس دوران ایک عیسائی راجدوت دمشق آیا اور اس نے جامع مسجد اور اس میں لٹکی ہوئی سونے کی زنجیروں کو دیکھ کر کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان جلدی ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن اس عمارت کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مسلمان زندہ رہنے والی قوم ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے یہ بات سن کر اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انصاف پرستی کا یہ عالم تھا کہ ان کے دربار میں یہودی اور عیسائی بھی انصاف مانگنے کے لیے آتے تھے۔ یہی کارن تھا کہ حضرت بن عبدالعزیز کو خلفائے راشدین کے طرز پر 5واں خلیفہ مانا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو بنو امیہ کے ونسجوں نے سلطنت قبضانے کے لیے زہر دے دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دریا دلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے زہر دینے والے غلام کے لیے اپنی وفات سے پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتہاس کاروں نے اپنی کتابوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر دتیہ کے نام سے پکارا ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ افریقہ کا سب سے بڑا ویاپاری کیندر کیروان شہر کو بھی امیدوں نے ہی بسایا تھا۔ خلافت امیہ میں سب سے زیادہ دبدبہ بزرگوں اور عالموں کا تھا۔ یہ لوگ کسی بھی حکمران کو غلط کام نہیں کرنے دیتے تھے، جن میں حضرت جعفر صادق، حضرت امام زین العابدین، حضرت حسن بصری، حضرت امام ابو حنیفہ اور مالک جیسے سینکڑوں عالم بزرگ خلافت امیہ میں موجود تھے۔ سرکاری دفتروں میں عبدالملک نے ہی پہلی بار عربی بھاشا کو انواریہ کرایا تھا۔ دنیا میں قاضی پد کی نیوکتی بھی سب سے پہلے امیدوں نے ہی کی تھی۔ اپنگ اور اپاہجوں کے لیے خرچ دینے کی جو مہم آج بھی پوری دنیا میں چل رہی ہے، اس کو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہی لاگو کیا تھا۔ کسانوں اور غریبوں کو قرض کا بھگتان سرکاری خزانے سے سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہی کیا تھا۔ قرآن کی شکچھا کو آسان کرنے کے لیے عربی میں زیر و زبر لگا کر جس ویاکرن کی کھوج خلافت امیہ کے دور میں ہوئی، اس کو آج پوری دنیا کی ہر بھاشا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عمر بن عبدالعزیز حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے ماتر 10 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ یاد کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 13 بیٹے تھے جو سارے کے سارے حافظ قرآن اور بہترین عالم بھی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خون میں سے ہیں۔ ان کو زہر دلانے والے بنو امیہ کے وارث دمشق کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگتے دیکھے گئے تھے۔
जबकि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के 13 बेटे अलग अलग 13 देशों के हाकिम बने थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिरर ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, घंटा दबाना ना भूलें।